الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے افضل اور بہترین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت کی برکت سے آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہو گیا، آپ کا شہر مبارک تمام شہروں سے افضل ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے افضل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں۔ جس صحابی کی سیرت کو آپ پڑھتے ہیں وہاں پر ایمان کامل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ وہ ایک قدر مشترک ہے جو تمام صحابہ کرام میں پائی جائے گی۔ ان کا ایمان کامل، وہ عادل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ چند مشترک خوبیوں کے ساتھ صحابہ کرام میں مختلف صفات، مختلف کمالات تھے۔ کسی صحابی میں کوئی خاص وصف نمایاں ہوتا تھا، کسی میں کوئی دوسرا وصف زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے اوصاف ہیں جن میں وہ مشہور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور عدالت زیادہ مشہور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور سخاوت زیادہ مشہور ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور آپ کی شجاعت اور آپ کی عبادت و ریاضت بڑی معروف۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر بھی صحابہ کرام اپنے اپنے خاص اوصاف کے اندر بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان میں آج ایک صحابی جن کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت کمال تھا، اور وہ کمال جو تمام کمالات کی اصل ہے، جو تمام کمالات کی بنیاد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا محبوب ہے، وہ وصف ان میں بڑا نمایاں پایا جاتا تھا۔ صحابی کون ہیں اور ان کا کمال کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ کا نام ام الفضل تھا۔ ام الفضل لبابہ بنت الحارث، معروف صحابیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی روایات ان سے مروی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت گفتگو بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ حضرت ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ چونکہ بھانجے تھے اور حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پر، آپ کے گھر پر بڑی کثرت سے آپ کا آنا جانا تھا، اور تھے بھی آپ چھوٹے بچے، چھوٹی عمر تھی آپ کی، اس لیے بلا تکلف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت ابو العباس ہے، اور آپ کا مزار مبارک طائف شہر میں ہے، مشہور شہر مکہ مکرمہ کے قریب، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ الحمدللہ مجھے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کا مزار مبارک طائف میں ہے، اور وہاں اہل عرب بڑی کثرت سے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، ان کا نمایاں کمال کیا تھا، نمایاں وصف کیا تھا؟ ان کا وصف وہ تھا کہ جو امت کے اندر بڑا معروف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے خود دعا فرمائی۔ آپ کا ایک لقب ہے الحبر۔ حبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، اور آپ کا دوسرا لقب ہے البحر۔ بحر کا مطلب ہے سمندر۔ آپ کو البحر کہنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ بحر العلوم تھے، علوم کے سمندر تھے۔ آپ میں علم کی موجیں آپ کے اندر جو ہے وہ جاری و ساری تھیں، اور علوم کے دریا آپ سے جاری ہوتے تھے، آپ علم کا سمندر تھے۔ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ نے یہ لقب تو سنا ہوگا، ابھی بھی یہ لقب چلتا ہے بحر العلوم۔ کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں مختلف القابات ہوتے ہیں، شیخ الاسلام ہوتا ہے، بحر العلوم ہوتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی القاب ہیں جو فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ مذکور ہیں۔ تو بحر العلوم کا لقب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے البحر، یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے فضائل ہیں، اور ان میں جس کمال اور جس فضل اور جس صفت کے اوپر بطور خاص مجھے کلام کرنا ہے، وہ ہے آپ کا علم دین کے اندر انتہائی ماہر ہونا، بہت بڑا عالم ہونا، علوم کا جامع ہونا، حصول علم کے اندر بے انتہا کوشش کرنا، اور پھر اس علم کو پھیلانے کے اندر بخل نہ کرنا، بلکہ علم کی سخاوت کرنا، علم کو پھیلانا، علم کو عام کرنا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں دعائیں کی، مختلف دعائیں احادیث کے اندر مروی ہیں، بخاری شریف میں ہیں، مسلم میں ہیں، اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم سکھا دے، کتاب کا یعنی قرآن کا علم سکھا دے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ابن عباس کو حکمت سکھا دے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا کر اور تاویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرما۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جو دعائیں فرمائی، ایک تو یہ تھی کہ اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دے، ایک تھی کہ اے اللہ اسے حکمت سکھا دے، ایک دعا تھی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دے، اور ایک تھی کہ اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ یہ وہی کتاب اللہ کا علم، گویا کتاب اللہ کا علم، حکمت کا علم اور دین کی سمجھ، تین چیزوں کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کی۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کو تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ قرآن کا بھی علم عطا فرمایا، کتاب اللہ کی تفسیر کا علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، اور دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی کہ آپ مفسر قرآن بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ آپ مجتہد صحابی تھے، مفسر قرآن تھے، دین کی سمجھ تھی اور حکمت کے چشمے آپ کے دل سے جاری تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سمجھتے تھے کہ ان کا علمی مقام کتنا بلند ہے، ان کی ذہانت کیسی ہے، ان کو دین کی سمجھ کیسی ہے، انہیں کتاب اللہ کا علم کتنا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ فرمایا، عبداللہ بن عباس کون؟ جنہیں علم کی گٹھڑی فرمایا گیا، علم کا خزانہ ہے، علم کی گٹھڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے علم سیکھنے کا بطور خاص حکم دیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایسے آتے جاتے تھے کہ جیسے اہل بیت کا فرد ہوتا ہے، اور جن کا علم امت کے اندر مشہور تھا، جن کے لیے بڑے بڑے القاب ہیں علم کے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر اس لڑکے کو، ابن عباس کو، اگر اس لڑکے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اتنا زمانہ میسر آ جاتا جتنا ہمیں ملا، تو فرمایا کہ ہم کسی بات میں اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اگر ابن عباس کو ہمارا زمانہ میسر ہوتا، یعنی یہ ہمارے ہم عمر ہوتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اتنا ہی بیٹھتے جتنا ہم بیٹھتے تھے، تو فرمایا کہ پھر کوئی شخص ان کے عشر عشیر کو بھی نہ پا سکتا۔ عشر عشیر 100واں حصہ، عشر 10واں حصہ اور عشیر بھی 10واں حصہ، تو عشر عشیر 100واں حصہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اتنا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، تو آپ کو اتنا جو ہے وہ صحبت میں بیٹھنا نہیں ملا، بچے تھے تو اپنے کھیل میں اور دوسرے کاموں میں ہوتے تھے۔ تو اگر ان کو اتنا زمانہ مل جاتا جتنا دیگر صحابہ کو ملا ہے تو آپ کا علم کا مقام بہت ہی اوپر ہوتا، حالانکہ ویسے بھی بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ویسے بھی صحابہ میں معروف تھا اور بہت زیادہ علم تھا آپ کے پاس، لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل جاتی تو پھر علمی مقام اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا۔ اور آپ کے علم کا حال کیا تھا؟ مشہور تابعی، آپ نے نام ان کا سنا ہوگا، حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ، طاؤس بن کیسان، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تقریباً 500 صحابہ کرام ایسے ملے ہیں کہ جن کا کسی مسئلے میں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مذاکرہ ہوتا، گفتگو ہوتی، اور وہ دوسرے صحابی عبداللہ ابن عباس کی رائے سے اختلاف کرتے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی رائے کے مختلف پہلوؤں کی ان کے سامنے وضاحت کرتے، دلائل دیتے، حتیٰ کہ وہ صحابی قائل ہو جاتے ہیں۔ 500 صحابہ کرام، تو فرمایا میرے 500 صحابہ کرام کو پایا جن کا یہ معاملہ تھا کہ کسی مسئلے کے اندر اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو جاتا اور دلائل کے اوپر بات آتی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنی دلیلیں دیتے کہ وہ صحابی قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے علم کا وہ مشاہدہ ہے جو حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ کو خود جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہوا، اور 500 صحابہ کرام سے جنہوں نے یہ جو ہے یہ مشاہدہ جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک اور جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث
اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے فیصلوں کا عبداللہ ابن عباس سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اور خلفائے ثلاثہ، ان تینوں کے فیصلوں کا ابن عباس سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ آگے جا کے آئے گا کہ آپ نے جو علم سیکھا اس میں حضرت علی کا تقریباً سب سے زیادہ ہاتھ ہے، یعنی سب سے زیادہ آپ نے فیض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ سے ان کے فیصلوں کا سب سے زیادہ علم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھا۔ پھر فرماتے ہیں، وہ تابعی جو ہے وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نہ ہی اپنی رائے میں نے ابن عباس سے بڑھ کر کسی کو فقیہ دیکھا۔ علم روایت، احادیث اور صحابہ کرام کے فیصلے، ان کا علم بھی سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور اس کے ساتھ جو فقہ اور فقہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ اپنی سمجھ کے ساتھ جو استخراج مسائل اور استنباط مسائل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی میں نے ابن عباس سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ یہ ہے آپ کا علم۔ اچھا، پھر آپ اس کے بعد آپ کے علوم کی وسعت بیان فرماتے ہیں عربی اشعار، عربی زبان، تفسیر قرآن، حساب دانی اور علم میراث میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم میری نظر سے نہیں گزرا۔ عربی اشعار، عربی زبان، تفسیر قرآن، حساب دانی اور علم میراث، ان سب علوم کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسا کوئی صحابی نہیں دیکھا۔ اب علوم کا تنوع دیکھیں، آپ کو تفسیر قرآن کیوں نہ اتنی آتی کہ دوسروں کو آپ جیسا ملتا نہیں، جبکہ آپ کے لیے کتاب اللہ کے علم کی دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آپ کو علم میراث میں اتنی مہارت کیوں نہ ہوتی کہ علم میراث کے سب سے بڑے ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ آپ چل کے جاتے تھے اور علم سیکھتے تھے، اور آپ کو عربی اشعار کا علم سب سے زیادہ کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا اور اس کے ساتھ محنت کر کے ان کو یاد کرتے تھے۔ اور اسی طرح عربی زبان کے اوپر آپ کو انتہائی اعلیٰ درجے کا دوسروں سے بڑھ کر عبور کیوں نہ ہوتا کہ قرآن کی تفسیر کا مدار بہت زیادہ عربی زبان پر ہے۔ عربی زبان میں جتنی مہارت ہوتی ہے، قرآن پاک کے فہم کے اندر اتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب قرآن کے علم کے اندر آپ دوسروں سے بڑھ کر ہیں تو پھر عربی زبان کے اندر بھی دوسروں سے بڑھ کر ہوں گے۔ تو جس نے قرآن کے علوم کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، وہ عربی زبان کے اندر مہارت پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ عربی کی 4 کتابیں پڑھی اور بس اس کے بعد کچھ حواشی پڑھ لیے اور اس کے بعد ہماری عربی پوری نہیں۔ عربی اشعار، عربی تہذیب، عربی کلام، زمانہ جاہلیت کا کلام، اس کے بعد کا کلام، الفاظ قرآنیہ کا استعمال، یہ ایک پورا جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ پیکج ہوتا ہے کہ جس سے علوم کے اندر مہارت ملتی۔ علم اشتقاق، علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، اسی طرح ادب یعنی شاعری، یہ ساری چیزوں کے اندر عبور حاصل کیا جاتا ہے تو پھر قرآن کے علوم کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اردو تفسیریں پڑھ کے جناب قرآن کے ماہر بن جائیں گے اور اردو تفسیریں پڑھ کے ہم علامات الدہر بن جائیں گے اور مفسر قرآن بن جائیں گے، ایسا نہیں۔ عربی زبان کا بہت عمل دخل ہے۔ عربی الفاظ کی ووکیبلری، عربی ووکیبلری جو ہے، الفاظ، ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، ان کے استعمالات معلوم ہونے چاہیے، ان کا اشتقاق کہاں سے ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ان کا کلام عرب میں استعمال کیسے ہوا اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ عربی اشعار پڑھنا اور ان کے مفہوم کو سمجھنا، اس کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ حماسہ متنبی کے جو ہے نا وہ چند ایک قصیدے پڑھ لیتے ہیں
اور مقامات حریری کا کسی زمانے کے اندر 2-4 مقامے پڑھ لیتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ تیسری جو وہ لڑکی ہوئی کتاب ہے 7 معلقات، وہ ہم نے تھوڑی سی پڑھ لی تو ہم سمجھے کہ ہمیں عربی آ گئی، اور ہمیں فصاحت آ گئی، بلاغت آ گئی، ادب آ گیا، شاعری آ گئی، اور عربی کے اندر مہارت حاصل ہو گئی۔ یہ تو 1% 2% ہے۔ عربی زبان کی جو مہارت ہے وہ تو اس سے بہت آگے ہے، وہ اس سے بہت آگے ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی حاجت ہے۔ کلام عرب کو پڑھنے کا معمول ہو، پھر جا کے مہارت حاصل ہوتی۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کلام جاری تھا کہ آپ کو عربی اشعار، عربی زبان، تفسیر قرآن، حساب دانی اور علم المیراث کے اندر وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ مسائل کے بارے میں آپ کی رائے سب سے بڑھ کر صائب ہوتی تھی، یعنی درست ہوتی تھی۔ اب آپ کا معمول وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو تابعی جنہوں نے مشاہدہ کیا وہ معمول بیان کرتے ہیں، اور یہ معمول ذرا غور سے دیکھیے گا، اس پر آگے جا کے میں مزید کلام کروں گا۔ فرماتے آپ ایک دن مجلس درس میں بیٹھ جاتے اور سارا دن فقہی مسائل کا سلسلہ جاری رہتا۔ مجلس درس میں بیٹھتے، لوگ آپ کے سامنے ہوتے، شاگرد آپ کے سامنے ہوتے، سارا دن فقہی مسائل، نماز کا پوچھیں، روزے کا پوچھیں، حج کا پوچھیں، زکوٰۃ کا پوچھیں، بیوع کا پوچھ لیں، تجارت کا پوچھیں، نوکری کا پوچھیں، اجارے کا پوچھیں، وقف کا پوچھیں، جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھتے رہے، سارا دن فقہ کا درس جاری۔ یہ ایک دن۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن تفسیر قرآن کا ذکر چلتا رہتا، سارا دن تفسیر قرآن، آیات کا شان نزول کیا ہے، الفاظ کے مطالب کیا ہے، راج تفسیر کیا ہے، آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس سے استدلال کیا ہو سکتا ہے، اس سے فقہی مسائل کیا نکلتے ہیں، سارا دن تفسیر قرآن کا درس جاری رہتا۔ یہ آپ کا دوسرے دن کا معمول ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن غزوات کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات میں شرکت فرمائی تو اسباب کیا بنے، سفر شروع کیسے ہوا، شرکا کون تھے، لڑنے والوں نے کیسے بہادری کا مظاہرہ کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تدبر اور آپ کی جو ماہرانہ آپ کی قیادت ہے وہ کیسے سامنے آئی، کیا کیا اس کے اندر ظہور پذیر ہوا۔ اس کے واقعات کے بیان کا مقصد کیا کہ کثرت سے شرعی مسائل کا مدار جو ہے وہ ان کے اوپر بھی، غزوات کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی شرعی مسائل کا مدار۔ پھر چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ تو اور زیادہ اس کے اندر اس کی اہمیت ہے، اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ حالت امن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، اور حالت جنگ کے اندر آپ کی سیرت کیا ہوا کرتی تھی، اس زمانے کے احکام کے اندر کہاں نرمی آتی ہے، کہاں سختی آتی ہے، کہاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو غزوات کا تذکرہ جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ بہادری، ہمت، جذبہ، جوش پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کے اندر دین کا ولولہ ہو، دین کا جذبہ ہو، دین پھیلانے کا اس کے اندر جوش ہو۔ یہ جذبہ ولولہ ہوتا ہے تو آدمی گھر سے نکلتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے تو اسلام کی خاطر کچھ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے تو اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے، قربانی دیتا ہے، جان دینے کی باری ہے تو جان دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس حصے کے بیان کا یہ فائدہ ہوتا تھا۔ اچھا، یہ تو ہوگا ایک دن۔ اب ایک دن مزید کیا ہوتا؟ فرمایا کہ ایک دن عربی اشعار کا سلسلہ چلتا ہے، شعر و شاعری کا سلسلہ ہوتا، اشعار سنائے جاتے، بڑے بڑے شعراء کے اشعار سنائے جاتے۔ لیکن اس کا مقصد کو فضول وقت جو ہے وہ گزارنا نہیں ہوتا تھا، معاذ اللہ۔ یہ تو واضح بات ہے کہ ان عربی اشعار کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ موقوف ہے عربی کی مہارت پر، اور عربی کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ موقوف ہے شعر و شاعری کے اوپر۔ تو وہ جو فصاحت و بلاغت ہے اس کا تکرار ہوتا تھا، اس کی دہرائی ہوتی تھی، اشعار سنے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، کہ جس سے فہم قرآن کے اندر اضافہ ہوتا تھا۔ تو ایک دن آپ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن ایام عرب یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر لڑی جانے والی جنگوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ہسٹری، تاریخ اپنے اندر بہت سی عبرتیں رکھتی ہے، تاریخ اپنے اندر بہت سے دروس رکھتی ہے، تو ان کا تذکرہ ہوتا تاکہ
اس سے جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، جو سیکھنے کو مل سکتی ہیں، ان کا بیان ہو۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مصروفیات کیسی، اور وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس طرح دیکھتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو عالم آپ کی مجلس میں آتا، جو عالم آپ کی مجلس میں آتا، آپ کے علم و فضل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا۔ جو عالم آپ کی مجلس میں آتا، آپ کے علم کے سامنے، آپ کے علم و فضل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا، اور جو شخص بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ کے پاس اس مسئلے کے بارے میں معلومات ہوتی تھی، اور وہ آپ اسے بتاتے، اور وہ سائل علم سیکھ کر جاتا تھا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ آپ کے مبارک کردار کے چند علمی پہلو جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب یہاں پر ویسے تو جو بیان کیا گیا اس میں بھی ہمارے لیے بڑے واضح درس موجود ہیں، کچھ کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اور کچھ آپ اگر ان کو سیکھنے کی نیت سے ذرا ان پہ غور کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن چند ایک چیزوں کو جو ہے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا علمی مقام اتنا بلند تھا، ہر علم کے ماہر تھے۔ آپ کو یہ علمی مقام ملا کیسے؟ ہمارے لیے بطور خاص یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کہ ہم علم دین سیکھنے اور سکھانے کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جامعۃ المدینہ کے ساتھ۔ طلبہ ہیں، علم سیکھنا ہے، اساتذہ ہیں، علم سکھانا ہے۔ تو چونکہ علم سیکھنا سکھانا ہمارا شعبہ ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، اس کے اندر بڑی جو ہے وہ توجہ ہے۔ اور آخر وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتنے بڑے عالم بن گئے؟ یہ اسباب دو طرح کے ہیں، اور یہاں جو میں ان کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے تھا اسباب بیان کروں گا، یہ صرف ان کے لیے نہیں، اکثر و بیشتر دنیا کے جو بڑے بڑے اہل علم ہوں گے ان کے اسباب تقریباً یہی ہوں گے، ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی اسباب یہی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی اچھا عالم بننا ہے، ہمیں بھی مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، راسخین فی العلم کے گروہ میں داخل ہونا ہے، تو پھر ان خصوصیات کی طرف ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جہاں پر شارٹیج ہے، کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوبیاں دو طرح کی ہوتی، کسی بھی شخص کو بڑا عالم بنانے کے لیے خوبیاں دو طرح کی ہوتی، اور وہی دو خوبیاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں ہیں۔ ایک طرح کی خوبیاں وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہبی۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی محنت کے بغیر اسے عطا کر دی گئی، آدمی نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی اس کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا کر دی گئی، جسے گاڈ گفٹڈ کہا جاتا ہے، خدائی عطا۔ اور کچھ خوبیاں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں کسبی کہا جاتا ہے۔ کسبی کا مطلب کہ جو بندے کے کسب کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، آدمی نے اس کے لیے کوشش کی، مشقت اٹھائی، تو اسے اس کا صلہ مل گیا، اس کا بدلہ مل گیا، یہ کسبی ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں دونوں طرح کی چیزیں تھیں، آپ میں وہبی خصوصیات بھی تھیں، کسبی خصوصیات بھی تھیں۔ وہبی خصوصیات کیا ہے؟ وہبی خصوصیات علمی میدان کے اندر، علم کے حصول کے اندر جو ایک بہت ہی معاون اور مفید خوبی ہے، وہ ہے قوت حافظہ۔ انسان کا حافظہ مضبوط ہوگا، میموری پاور اس کی بہت اچھی ہوگی، تو اس کے لیے علم سیکھنا آسان ہے۔ وہ سبق سنتا ہے اور سنتے ہی یاد ہو جاتا ہے، یا اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ ایک دو مرتبہ کی دہرائی کے بعد اسے یاد ہوتا ہے اور ایک عرصے تک یاد رہتا ہے۔ ملکہ یاداشت، ملکہ سکل، تو یاد رکھنے کی جو صلاحیت ہے جس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اس کے لیے حصول علم اتنا آسان ہوگا، اور بڑا عالم بننا بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حافظے کا عالم کیا تھا؟ آپ روایت سنیں. آپ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ آپ صرف ایک مرتبہ سن لیتے تو کئی صفحے ایک مرتبہ سننے کے اندر ہی آپ کو یاد ہو جاتے تھے. چنانچہ ایک واقعہ اس کے بارے میں مذکور ہے، اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں، اہل عرب کے حافظے ویسے بھی بڑے مضبوط تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی نمایاں حیثیت ہے. مشہور شاعر ابن ابی ربیعہ، اس نے اپنا ایک قصیدہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنایا، قصیدہ سنایا، اور اس قصیدے کے 80 اشعار تھے. 80 اشعار. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ قصیدہ سنا، صرف ایک مرتبہ سننے سے سارے کا سارا قصیدہ یاد ہو گیا. سارے کا سارا قصیدہ یاد ہو گیا. نثر کو یاد کرنا ذرا اور معنی رکھتا ہے، نظم کو یاد کرنا جو ہے وہ اور معنی رکھتا ہے. یہ آپ کا حافظہ تھا. تو جس کو ایک مرتبہ سن کر 80 اشعار پہ مشتمل قصیدہ یاد ہو گیا، تو دیگر معاملات کے اندر بھی اس کا حافظہ ایسے ہی تھا. تو اب یہ حافظہ جو ہے یہ ایک بڑا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حافظے سے نوازے ہیں. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ تو وہابی چیز ہے، ہماری تو کوشش سے جو نا وہ حافظہ تو حاصل نہیں ہو سکتا. ہم حافظہ تو جتنا جس کو مل گیا سو مل گیا. اس میں بھی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ وہابی ہے، میں نے بھی خود بھی پہلے بیان کیا کہ یہ وہابی شے ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ وہابی شے ہو سکتا ہے کہ کسی کا حافظہ بہت مضبوط ہو سکتا ہے کسی کا حافظہ اس سے ذرا کم ہو. بہت ہی ناقص اور کمزور حافظہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. آپ مثلا طلبہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1000 طلبہ کے اندر 2 یا 4 ایسے ہوں گے بمشکل کہ جن کا حافظہ بہت ہی ناقص ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر لوگوں کا حافظہ ایک درمیانے لیول کا ضرور ہوتا ہے. انہیں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے دوسروں کی بنسبت، لیکن حافظہ ان کا بہرحال بہتر ہوتا ہے. بعض کا بہت اچھا ہوتا ہے، بعض کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جن کے پاس درمیانے درجے کا بھی حافظہ ہے، وہ بھی اگر اس سے ڈھنگ سے استعمال کرنا سیکھ لیں، حافظے کو تھوڑا ہے ڈھنگ سے استعمال کرنا سیکھ لیں، تو وہی شے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ کسی شے کو اس کے پراپر طریقے سے استعمال کریں گے تو اسی سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے، اسی سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے. آپ اگر ایک نشانہ لگائیں کسی چیز کا، اب نشانہ بدر لگا رہے، دماغ آپ کا کہیں اور چل رہا ہے، تو نشانہ لگ جائے گا؟ نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ بہت توجہ کریں گے تو آپ کا نشانہ ٹھیک جگہ پہ لگ جائے گا. حافظے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جتنا حافظہ ہے وہ تو صحیح طریقے سے استعمال کرو، جتنا اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا ہے اسے تو اس کے طریقے سے استعمال کرو. اس کے کیا چیز اس کے لیے معاون ہو سکتی ہے کہ وہ حافظہ شے کو فوراً کیچ کر لے، اسے مضبوطی سے تھام لے؟ کیا چیز ہو سکتی؟ حافظ وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ کیا چیز ہے کہ جس سے آپ کا تھوڑا حافظہ بھی آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. آپ کا تھوڑا حافظہ بھی اس شے کو زیادہ عرصے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں محفوظ کر سکتا ہے. اس شے کا نام ہے توجہ. اس شے کا نام ہے توجہ. حافظہ آپ کا جتنا بھی ہے، جب آپ کسی شے کو یاد کرنے لگیں، جب آپ درجے کے اندر بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں، استاد بیان کر رہا ہے، تو آپ کا حافظہ تو وہاں پر لگا ہوا ہے، لیکن حافظے کے ساتھ آپ توجہ بھی لگا دیں. اگر استاد سبق سمجھا رہا ہے اور آپ اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ میسیجز دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں میسیجز کرنے کے لیے، آپ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے میں لگے ہوئے، تو توجہ تو نہ ہوئی آپ کی. آپ اپنے کسی اور ہی خیالات کے اندر مگن ہیں، آپ کو اپنی دوسری مصروفیات یاد آ رہی ہیں، آپ سبق جو پڑھ رہے ہیں اس کی بجائے آپ دوسرے سبق کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ استاد کے اس سمجھانے پر توجہ دینے کی بجائے
آپ کسی اور ہی دنیا کے اندر مشغول ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس حافظے کے ساتھ توجہ نہیں ہے تو خواہ وہ آپ کا حافظہ بہت بھی مضبوط ہوگا، وہ کمزور ہو جائے گا، آپ کو وہ شے یاد نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ کا حافظہ درمیانی درجے کا ہے لیکن آپ نے توجہ اس کے ساتھ پوری رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کا تھوڑا حافظہ بھی آپ اس شے کو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ کیوں؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو قوت حافظہ ہے، جو ہمارے حافظے کی وہ سکل ہے ہمارے دماغ کے اندر، اس کے اوپر ایک شے کی چھاپ لگتی ہے۔ وہ چھاپ جتنی گہری ہوتی ہے شے اتنی دیر زیادہ یاد رہتی، اور جتنی چھاپ ہلکی ہوتی ہے وہ شے اتنی کم یاد رہتی۔ جب آپ سنتے ہیں اور آپ بالکل دل و دماغ کے ساتھ استاد کی بات سن رہے ہیں، یا جب آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ پوری توجہ کے ساتھ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس کی چھاپ آپ کے حافظے پر گہری لگتی ہے۔ جب گہری ہوتی ہے تو آپ کو شے یاد رہتی، اور جب استاد کا درس سنتے ہوئے یا کتاب پڑھتے ہوئے آپ کا ذہن حاضر نہیں ہوتا تو وہ جو چھاپ ہے وہ بڑی ہلکی سی لگتی ہے، بڑی ہلکی سی لگتی ہے، اور اتنی سی لگتی ہے کہ بس وہ لگی اور اڑ گئی۔ آپ سبق ختم ہوتا ہے، بولتے یار پتہ نہیں استاد صاحب نے کیا سمجھایا تھا، جبکہ آپ اسی چیز کو آپ نے پوری توجہ سے سمجھا ہوتا، سنا ہوتا تو وہ آپ کو اچھی طرح یاد رہتی۔ تو حافظہ ضرور وہابی شے ہے، لیکن جتنا آپ کو محبت کیا گیا ہے، ہبہ کیا گیا ہے، اس کو تو طریقے سے استعمال کریں، اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں، وہی حافظہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور وہابی خوبی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کسبی خوبیاں ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے کے اندر ان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔